الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کیا ہے۔ نظر بد یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور اس کے اندر اس کی اچھائی کے ساتھ ساتھ حسد بیدار ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ ایسے کلمات ادا نہیں کرتا، تو اس کے نظر کے اثرات جو اس کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں، وہ نظر کے ذریعے وہ خوبصورت چیز، اچھی چیز جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ العین حق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ نظر حق ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو نظر بد سے، اور واقعتاً نظر بد بہت بری چیز ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک نظر بد جو ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی ان کو نظر لگتی ہے اچھے بھلے ہوتے ہیں، یکدم بیمار ہوتے ہیں، تو آدمی مر جاتا ہے، اس کو قبر میں لے جاتے ہیں، اونٹ کو ذبح کر لیتے ہیں کہ چلو مر رہا ہے تو اس کو ذبح کر لیں، یا اس کی کوئی صورت ایسی بن جاتی۔ تو ہمیں ہر لحاظ سے نظر بد سے بچنے کے لیے پیشگی ہی اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اس میں بہترین چیز کیا ہے کہ صبح و شام کے اذکار کو اپنائیں۔ خاص طور پر یہ دعا کبھی نہیں بھولنی چاہیے، فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوسری وہ دعا جب کسی بچے کو نظر لگ جائے، بڑے کو لگ جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم، ان کو جو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے تھے، وہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کسی بچے کو نظر لگ جائے، بڑے کو لگ جائے، تو ہم وہ پڑھ کے ان کو دم کریں۔ وہ نبی علیہ السلام جو دم کیا کرتے تھے وہ ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو یہ کلمات پڑھ کر ہمیں دم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کو 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وضو کا کرنا، نماز کا پڑھنا بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد معوذتین کو پڑھنا، اور رات کو سوتے ہوئے بھی تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تینوں کل 1 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں اس کو معمول بنانا چاہیے، اور یہ کہ کسی کی نظر لگ جائے پھر اس کے لیے مارے پھریں، اس سے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے تحت ہمیں یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح سانپ کا ڈسنا حقیقت ہے، اس کے اندر زہر ہے، بچھو کا ڈسنا ایک حقیقت ہے، اسی طرح نظر بد بھی ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ وہی ہے جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں جو ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی، یاد کرنے کی، اور اپنے معمول میں شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔